ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، بیٹا خاموشی کے ساتھ توجہ میری طرف۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آپ نے بھی پاکستان بنانے میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا۔ بس یہ میری آپ سے گفتگو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ قومی ترانہ وغیرہ ہوگا، اور وہ بھی باہر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سائے کا انتظام کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں گے جو ساجی آپ نے تلاوت یہ وہ میں نے آپ کو ابتدا میں خطبہ وغیرہ اور آیہ کریمہ کا کچھ حصہ اور حدیث مبارکہ میں نے پڑھ کر سنا دی ہے، تو بس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چھوٹے بیٹا کر سب آپ بیٹھے رہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان 1857 14 اگست کو آزاد ہوا تھا، ایسے 14 اگست 1857 کی تاریخ تھی نا؟ کیا تاریخ تھی؟ کیا تاریخ تھی؟ ہاں شاباش، 14 اگست 1947۔ 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان قیام کے اندر آیا، یعنی وجود کے اندر آیا۔ آج اس پاکستان کے علیحدہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بیٹا اس پاکستان کو علیحدہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہندو اور مسلم یہ دو علیحدہ قومیں ہیں، یہ دو علیحدہ مذہب ہیں۔ ہندو آپ جانتے ہیں کہ خدا کو نہیں مانتے، وہ گائے کی عبادت کرتے ہیں، گائے کا پیشاب پینے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی گائے کا جو پیشاب ہے نا وہ بڑا ہی بابرکت ہے، وہ گائے کے پیشاب کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا وہ انکار کرنے والی یہ قوم ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ ہم بیٹھ کر کبھی نہیں رہ سکتے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں، تو ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو قائد اعظم نے اس جد و جہد کے لیے علیحدہ پاکستان بنانے کے لیے کمان سنبھالی، اور یہ صرف قائد اعظم کا کردار نہیں، اس کے اندر اس پاکستان کو آزاد کروانے میں علماء کا بھی ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ علماء کون ہوتے ہیں؟ وہ آپ ہیں۔ کون ہے وہ علماء؟ آپ ہیں۔ وہ عالم دین، جب ایک بڑا عالم دین جس کو آپ دیکھتے ہیں نا، وہ ایک ہی دفعہ اتنا بڑا عالم نہیں بن جاتا، بلکہ وہ پہلے آپ کی طرح ایک پھٹی پرانی چٹائی پر بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح پھر عمر گزرتی جاتی ہے وہ پڑھتا جاتا ہے، پھر زمانہ اسے سکھاتا ہے، وہ زمانے سے سیکھتا ہے، تو سیکھتے سیکھتے ایک بہت بڑا وہ عالم دین بن جاتا ہے، وہ مفتی بن جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر بن جاتا ہے۔ تو علماء نے بھی اپنا بڑا کردار ادا کیا پاکستان بنانے میں۔ ایک دن نا میں آپ کو چھوٹا سے ایک واقعہ سناتا ہوں، توجہ ہے۔ ایک دن ایک بہت بڑے عالم دین ہے علامہ سعد الدین تفتازانی، وہ کسی بادشاہ کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے گئے، تو کیا ہوا کہ زلزلہ آیا۔ بادشاہ کا پہاڑ پر ایک بہت بڑا محل تھا، بادشاہ کو اطمینان تھا کہ یہ محل گرنے والا نہیں۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی کبھی بیچارے ادھر جاتے کبھی ادھر، یعنی بے چینی کا شکار ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مکان گر جائے اور یہاں پر ہماری موت واقع ہو جائے۔ تو چونکہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل ہم میں سے کوئی یہاں پر نہ ہو، وہ قبر کی گہرائی میں ہو، موت تو پر حق ہے نا۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی ذرا بے چینی کا شکار ہوئے، تو انہوں نے
بادشاہ نے جب سعد الدین تفتازانی کو دیکھا تو کہنے لگے عالم صاحب آپ کا تو ہم لوگوں سے زیادہ اللہ پر بھروسہ ہے، تو پھر آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ تو توجہ طلب بات یہ ہے، پھر علامہ سعد الدین تفتازانی نے بڑا ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا اے بادشاہ اگر تو آج یہیں پر مر جاتا ہے تو کل آپ کی جگہ کسی کو بادشاہ بنا لیا جائے گا، کل آپ کی جگہ کسی کو بادشاہ بنا لیا جائے گا۔ لیکن اگر علامہ سعد الدین تفتازانی اگر وہ مر جاتا ہے نا تو پھر سعد الدین تفتازانی عالم تیار ہونے میں 40 سال کا عرصہ لگے گا۔ کیا لگے گا؟ 40 سال کا عرصہ ہے کہ وہ کب حفظ کرے، کب وہ قرآن کو سمجھے، معنی و مفاہیم، پھر وہ قرآن کی تعلیم پر عمل کرے، پھر وہ مجھ جیسا عالم بنے، تو کتنا عرصہ لگے گا؟ 40 سال۔ آج اگر بیٹا نواز شریف مر جاتا ہے نا تو کل اس کی جگہ پر کسی اور کو وزیر اعظم بنا لیا جائے گا۔ آج اگر زرداری مر جاتا ہے تو کل اس کی جگہ پر کوئی اور صدر بن جائے گا۔ لیکن اگر علامہ خادم حسین رضوی جب سے گئے ہیں نا اس جیسا کوئی عالم نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو عالم تیار ہونے میں ایک بہت بڑا وقت چاہیے، وقت لگتا ہے۔ تو عزیز طلبہ اکرام توجہ میری طرف، چہرہ بھی میری طرف۔ تو یہ پاکستان بنانے کے اندر بہت بڑا کردار ہے علماء کا۔ اور یہ بیٹا یہ نہیں کہ رات کو خواب آیا اور صبح کو پاکستان بن چکا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان بنانے کے لیے کئی سالوں تک جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں۔ ہمارے مسلمان، ہمارے آباء و اجداد ہیں وہ شہید ہوتے رہے، ہمارے اکابرین وہ شہید ہوتے رہے۔ جی ہم نے پاکستان بنانا ہے، مگر انگریز چاہتا تھا کہ نہیں تو مسلمان ہماری غلامی کرتے رہو، تم کو ہم آزادی نہیں دیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ دہلی کے اندر 4000 دینی مدارس قائم تھے، ہیں انڈیا کا شہر ہے دہلی، کتنے مدارس تھے وہاں پر؟ 4000۔ اور جب تحریک آزادی کی لہر چلی تو نہ یہ صرف مدارس گرائے گئے بلکہ پورے دلی کے شہر کے ایک بھی طالب علم زندہ نہ بچ سکا۔ جتنے بھی مدارس کے طلباء تھے انگریزوں نے سب کو شہید کر دیا۔ انگریز مورخ یعنی تاریخ لکھنے والا جو ہے وہ لکھتا ہے کہ میں نے دلی شہر اور مضافات یعنی دلی شہر کے ارد گرد کا جب میں نے ماحول دیکھا 50 کلومیٹر تک، یعنی یوں کہہ لے کہ یہاں سے اب ہم میتلا چلے جائیں بلکہ میتلے سے بھی تھوڑا آگے، اور ارد گرد کا اتنا ایریا، کہتے ہیں کہ جب میں نے 50 کلومیٹر کا سفر ارد گرد کا دیکھا تو کہتے ہیں کہ درخت کی کوئی ایسی شاخ نظر نہیں آئی کہ جہاں پر علماء کو اور مدرسے کے طالب علموں کو شہید کر کے ان کا سر کاٹ کر ان کے ساتھ نہ لٹکایا گیا ہے۔ یہ جب پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی تھی نا بیٹا، آج سکولوں کے اندر یہ فنکشن ہوتے ہیں، گانے کا فنکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، وہاں پر ساؤنڈ چلائے جاتے ہیں، وہاں پر گانا بجایا جاتا ہے۔ وسیم میں تقریر کریں دا کرنا تو ہونا کوئی شرارت نہ کرے، خورم اے جڑا پھوک پر ہے نا ایدے وچ تے سٹی کھوتی علی ایسی پتہ لگے کہ کھڑکا رہا نا جڑا کیمرے وچ ریکارڈ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اے سیم جو ذرا شرارتہ دے لگیا بیٹھا ہے انہیں ذرا کنٹرول کر۔ درود پاک پڑھے اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان پاکستان۔ عزیز طلبہ کرام، یہ پاکستان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یقیناً محنت کی ہے۔ آج ہمیں سکولوں کے اندر گانے بجا کر سنائے جاتے ہیں، سنگر آتے ہیں وہ ناچ گانا کرتے ہیں،
عورتوں کو بلایا جاتا ہے، وہ رقص کرتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، لیکن آپ یقین جانیے ایسا اسلام کے اندر تصور نہیں ہے۔ اسلام ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو بیٹا بات یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا نا تو دنیا کی سب سے بڑی جو ہجرت ہوئی تھی وہ پاکستان کے بنائے جانے کے بعد ہوئی تھی۔ یعنی جب پاکستان بنایا گیا تھا لوگ ہندوستان سے آئے، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا۔ آج اگر کسی کو کہا جائے جی تم اپنا ایک گھر چھوڑو اور کسی اور جگہ پر جا کر گھر بنا لو، کیا ہم اپنا گھر چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہمارے بزرگوں کی کتنی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے مکان چھوڑے، اپنے جانور چھوڑے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ جن کو وہ آج اگر ہم نے جانا ہو نا میلسی، ہم کبھی بھی پیدل نہیں جائیں گے، ہم سواری کم از کم سائیکل پر تو ضرور جائیں گے نا۔ اتنی دور تک جب ہم جائیں گے اپنی گود میں کسی بچوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اپنے سر پر 1 من وزن نہیں رکھ سکتے۔ تو جو لوگ ہزاروں کلومیٹر پیدل چل کر آئے تو کیا وہ اپنے ساتھ سامان لا سکتے تھے؟ یہ گاڑیاں وغیرہ تو نہیں تھی نا، تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا بیل گاڑی پر۔ تو جو لوگ اپنے ساتھ بچوں کو نہیں لا سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کی گود پر تھے، تو اس وقت ہمارے مسلمان باپ دادا نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے گھونٹ دیے اور یوں ہی کھیتوں میں پھینک دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کاٹ کر کنووں کے اندر پھینک دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بیٹا یہی تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نہ کرے راستے کے اندر جو سکھ لوگ ہیں، جو ہندو لوگ ہیں، اگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہمارے بچوں کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے، پھر وہ کیا کریں گے؟ اس بچے کی تربیت کریں گے، اس کو ہندو مذہب سکھائیں گے، اس کو سکھوں والا مذہب سکھائیں گے، تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا بہتر ہے کہ مر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر ہندو یا سکھ مذہب کو قبول کرے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو گلا گھونٹا، مار دیا، گلا کاٹا، ذبح کر کے وہیں پر مٹی ڈال کر آ گئے۔ کسی نے اپنے بیٹوں کو کنویں کے اندر گرا دیا کہ یہیں پر پڑا پڑا مر جائے گا، یا پھر کبھی موقع ملا اگر مقدر میں ہو تو ہم اس کو اٹھا لیں گے۔ تو اس طرح، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بالخصوص، کیونکہ بیٹی بیٹا ایک عزت ہوتی ہے نا، تو بیٹیوں کو انہوں نے کیا کیا؟ زندہ درگور کر دیا یا مار دیا، جان سے مار دیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جائیں راستے میں ہندو اور سکھ لوگ ہماری بیٹیوں کو پکڑیں اور معاذ اللہ اس کے ساتھ بدکاری کریں، زنا کریں، تو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہندو لوگوں کے اندر کیونکہ تمیز تو ہوتی نہیں، یہ سکھ لوگ غیر مذہب کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے جب پاکستان بنایا گیا تھا نا، اس وقت ہمارے باپ دادا نے اپنی بھی قربانیاں دی، اپنی اولادوں کی بھی قربانیاں دی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اپنی اولاد کی بھی قربانیاں دی ہیں۔ تو بیٹا بات یہ ہے، جو پاکستان، توجہ میری طرف، پاکستان جب بنا تھا نا اس وقت بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ٹرین چلی تھی انڈیا سے، لاہور پہنچی، اس کے اندر کیا تھے؟ مسلمان تھے، کہ وہاں سے وہ ٹرین کے اندر بیٹھے کہ اپنا بھی ہم لاہور پہنچیں گے پاکستان میں۔ تو جب ٹرین پاکستان میں لاہور شہر میں جب پہنچی تھی نا، تو اس ٹرین کے اندر ایک صرف ڈرائیور زندہ تھا، باقی جتنے بھی لوگ اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں سوار تھے نا، وہ سب کے سب مرے ہوئے تھے، کہ راستے میں انگریزوں نے، سکھوں نے، راستے میں سکھوں نے گاڑی کو روک لیا اور ایک ایک کی گردن پر جا کر چھری چلا دی، سب کو کاٹ دیا، مار دیا، شہید کر دیا، اور ڈرائیور کو زندہ چھوڑ دیا، کہنے لگا کہ تم گاڑی لے جاؤ اور جا کر پاکستانیوں کو یہ تحفہ پیش کر دو۔ تو اتنی بیٹا قائد اعظم محمد علی جناح استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب قائد اعظم بڑے خوش ہوئے کہ میری قوم آج انڈیا سے چل کر یہاں پر آ رہی ہے، بڑے خوش تھے کہ میں ان لوگوں کا استقبال کروں گا، لیکن جب ٹرین سے ڈرائیور نکلا، کوئی سواری نہ نکلی، تو قائد اعظم بیچارے دھاڑے مار مار کر روتے رہے کہ
یہ سلوک کیا اس بدبخت قوم نے، ان ہندوؤں نے، ان سکھوں نے، تو بیٹا بات یہ ہے کہ پاکستان بنائے جانے کے وقت بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں. تو آج ہمیں یہ نہیں زیب دیتا کہ ہم لوگ اس دن کے اندر ناچیں ہیں، یہ بینڈ باجے بجاتے رہیں، یہ ہم جہازوں کے مختلف قسم کے کرتب کر کے دکھاتے رہیں، بلکہ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس پاکستان کی بات کریں کہ جو پاکستان کلمے کی بنا پر بنا ہے. جب پاکستان بنایا گیا تھا تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ لوگ مسلمان اپنی عبادت کریں گے. کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. اسلام کا قانون چلے گا، اسلام کا نظام چلے گا. لیکن یہاں پر تو آج ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. اسلام کے مخالف حکمران باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اسلام مخالف کام کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو یہ پاکستان بیٹا اس لیے نہیں بنایا گیا تھا. باتیں تو بہت ساری ہیں، بس میں آپ کو تھوڑا وقت لیتے ہوئے بھی اتنی دیر باتیں کر گیا کہ یہ پاکستان کلمے کی بنا پر بنا تھا. ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان بنے گا نا تو اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام چلے گا، قرآن کا نظام چلے گا. آج اگر قاضی عدالت میں بیٹھ کر انصاف کرتا ہے وہ رب کے قرآن کے مطابق نہیں کرتا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پاکستان ہے تو رب کے قرآن کے مطابق وہ عمل کرتا، انصاف کرتا، کوئی فیصلہ سناتا، مگر اسلام کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتا. تو یہ پاکستان علماء نے اور بالخصوص سنیوں کے اس کے اندر، ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں، ہمارے علماء کے اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے. وہ کسی نے کیا خوب لکھا کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، ہمارے اسلاف نے بنایا، قائد اعظم نے بنایا، علامہ محمد اقبال نے بنایا، قائد اعظم کے ہمشیرہ ہیں انہوں نے بنایا. کیا نام تھا ان کے ہمشیرہ کا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہمشیرہ کا نام کیا تھا؟ اندرا گاندھی. ہاں، فاطمہ جناح. کیا نام تھا؟ فاطمہ جناح ان کا نام تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو بیٹا انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. قائد اعظم ایک مخلص انسان تھے، وکیل تھے، انگلش کے اندر آپ تقریر بھی کیا کرتے تھے. اللہ نے آپ کو ذہانت بھی با کمال دی تھی. ٹھیک ہے؟ ایک بندہ ذہین ہوتا ہے مگر عقل مند نہیں ہوتا، ایک عقل مند ہوتا ہے مگر ذہین نہیں ہوتا. اللہ نے ان کو عقل بھی عطا فرمائی، شعور بھی اور ذہانت بھی عطا فرمائی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کرم فرمایا. پھر انہوں نے علماء کا ساتھ لیا، علماء پر ظلم نہیں کیا بلکہ علماء کو اپنے ساتھ لیا. تو پھر جا کر یہ پاکستان بنا. ٹھیک ہے نا؟ پھر جا کر یہ پاکستان بنا. آج پاکستان کے اندر اسلام کا قانون نہیں ہے، اس لیے وہ شاعر نے لکھا، ہمارے بابا جی بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پڑھا کرتے تھے کہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. جے عشق نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا. وت ہندوستانی ٹھیک سے اتنے نقصان دا مطلب کیا. جتے پاک نبی دی عزت نہیں، دس اس پاکستان دا مطلب کیا. یہ پاکستان نبی کی عزت کے لیے بنایا گیا ہے. اگر ہم پاکستان میں نبی کی عزت نہیں کر پائیں گے اور نبی کی عزت کے گستاخوں کو منہ توڑ جواب نہیں دے پائیں گے تو بیٹا پھر پاکستان بنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں نا. دیکھیں آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، حفظ بھی کر رہے ہیں. اگر آپ حفظ کرنے کے بعد قرآن پاک کی عزت نہ کریں، قرآن پاک کو بھلا دے، قرآن پاک آپ تراویح میں بھی نہ پڑھ سکیں، کوئی آپ کو کہہ دے جی کوئی آیت پڑھ کے سنا دے، اور آپ اللہ نہ کرے حفظ کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ وہ سکول کا بچہ بھی نہیں کرتا،
ہوتے ہیں تو بتائیے آپ کے قرآن پڑھنے کو کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ ہے؟ اگر آپ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے کیا قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے؟ ماں باپ کی عزت نہ کریں، بڑوں کا احترام نہ کریں، چھوٹوں پر شفقت نہ کریں تو بتائیے کیا قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو بیٹے اسی طریقے سے یہ پاکستان جس طرح قرآن پڑھنے کے بعد عمل کریں گے تو اجر ملے گا، تو پاکستان اگر بنانے کے بعد بھی ہم یہاں پر اسلام کو نافذ نہ کر سکیں تو پھر پاکستان بنانے کا تو کوئی فائدہ نہ ملا نا ہے۔ وہ اس وقت ہندو اور سکھ تھے جو روکتے تھے کہ مساجد کے مینار نہ بناؤ یا تم تبلیغ نہ کرو۔ آج مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی کہے جی تم اچھی باتیں نہ کرو، دین کا پیغام عام نہ کرو، نبی کی عزت کی بات نہ کرو، تو بتاؤ اس ہندو اور سکھ اور آج کے اس مسلمان حکمران کے اندر کوئی فرق رہے گا؟ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ توجہ میری طرف کریں، ہم کون ہیں بیٹا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون ہیں ہم؟ مسلمان۔ مسلمان ہونے کے بعد جس ملک میں رہتے ہیں پھر ہم کیا کہلائیں گے؟ پاکستانی۔ کون ہیں ہم کون ہیں؟ پاکستانی۔ ہمارا حق بنتا ہے نا اپنے گھر کی حفاظت کریں، تو پاکستان بیٹا ہمارا گھر ہے، اس کی حفاظت ہم نے ہی کرنی ہے اور انشاءاللہ کریں گے۔ اب یہ نہ کہیں جی ہم تو بچے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں بھی کبھی چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پھر بڑا ہوتا گیا، اگر زندگی رہی تو اس سے بھی زیادہ عمر پا کر پھر جوانی بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچے ہیں، اکیلے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے مقابلے میں آئے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، 8 سال یا زیادہ سے زیادہ 12 بتائی جاتی ہے یا غالباً 14 بھی بتائی جاتی ہے، تو 14 سال کی عمر کے آپ سبھی بیٹھے ہیں، ایک بچہ ہو 12-14 سال اس کی عمر ہو، نام اس کا ابراہیم ہو، اللہ کا وہ نبی ہو اور نمرود کا مقابلہ کرے۔ نمرود کون تھا؟ وہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ پیر صاحب قبلہ تشریف لائے، بسم اللہ۔ قاری اس ادارے کے سابقہ مدرس عزت ماں محترم جناب قاری بشیر احمد سیدی صاحب، آپ بھی تشریف لائے، آپ کو بھی دل کیا تھا، گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ بچے بیٹھے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ یہ قاری صاحب الحمدللہ ابتدا میں یہیں پر پڑھاتے رہے ہیں۔ جانتے ہیں کون کون بچے ہیں جو جانتے ہیں قاری صاحب کو؟ ہاں ماشاءاللہ کافی احباب بیٹھے ہیں جو قاری صاحب کو جانتے ہیں۔ سائن تو پہلے جان دو سے نا، چلیے ہاتھ نیچے کریں۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، نمرود اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، بادشاہ تھا، پوری سلطنت پر اس نے حکومت کی ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم کو ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے ہیں۔ پھر یہ موجیں، یہ چیزیں، یہ کبھی انسان کو خوف و ہراس میں مبتلا نہیں کرتی جب انسان کا جذبہ جوان ہو۔ تو بیٹا ابراہیم علیہ السلام نے فتح پائی، نمرود کو شکست کھانا پڑی۔ آج ہم بھی اپنے یہ مشن لیں کہ ہم نے پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے اپنے آپ پر کریں، ہم نماز پڑھیں، اچھے اخلاق اپنائیں، ہیں کسی کی ہم خوشامد نہیں کریں گے، لیکن بات سچی کریں، اپنے گھر کے اندر اسلام نافذ کریں۔ پھر یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں، وہ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے جرثومے جراثیم ملیں گے، یہ اچھی باتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی رہیں گی، پھر اللہ کی مدد بھی آتی رہے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس ملک کے ایک ایوارڈ یافتہ مجاہد بن کر دنیا کے سامنے پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے لیے محنت کریں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے جو محافظ ہیں یعنی فوج میں سے وہ فوجی جو اچھا کردار کرنے والے ہیں، فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، وہ محافظ ہوتی ہے، تاکہ کوئی دشمن، ایک گھر کے باہر ایک چوکی دار کھڑا ہوتا ہے، توجہ ہے، ایک گھر کے باہر چوکی دار رکھوالی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی گھر میں چور داخل نہ ہو جائے۔
تو فوجی جو ہوتے ہیں نا بیٹا، یہ ہمارے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی دشمن ہمارے پاکستان میں آ کر ملک پاکستان پر حملہ نہ کر دے، کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ان کا بھی ہمارے اوپر احسان ہے۔ احسان ان فوجیوں کا ہے جو اچھے ہیں، نیک ہیں اور پاکستان کے لیے ایک ہیں اور مخلص ہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اللہ کا ہم پر لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے گانے نہیں سنے، گانے نہیں بجائے، ناچ گانا نہیں کیا۔ یہ مدرسے کی اپنا خیر و برکات ہیں، دین والوں کی، اولیاء کی، بزرگوں کی، علماء کی، کہ ان کے صدقے ہمیں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے کا موقع میسر آیا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔